اور تاریخ اسلامی کے اندر ہم دیکھیں گے تو کبھی کبھی ایسے عجیب و غریب واقعات بھی ہوئے ہیں اور اتنے طویل عرصے تک ایسی بدعتوں کا رواج بھی رہا ہے کہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اور اہل علم حضرات بھی متاخرین جو بعد میں آنے والے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے, وہ بھی کنفیوز ہو گئے. ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو حرم میں اور صدیوں تک یہ رواج رہا تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کے گرد 4 مصلے ڈال دیے گئے. فقہ حنفی کے امام یا نماز پڑھائیں گے, شافعی, مالکی, حنبلی, اور ایک دور ایسا بھی گزرا کہ وہاں پر 5واں مصلی بھی ڈال دیا گیا تھا زیدیہ کا. جو فقہ زیدیہ والے ہیں وہاں ان کے امام وہاں پہ نماز پڑھایا کرتے ہیں. اب یا جو حاکم وقت تھا 6ٹھی صدی ہجری میں 7ویں صدی ہجری میں, اس نے اس کام کا آغاز کیا تھا اور یہ کام جو ہے وہ صدیوں تک چلتا چلا گیا, جس کا اختتام کب ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, کون کرے گا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہاں پر جو متاخرین اہل علم تھے وہ بہت پریشان ہو گئے, اس لیے کہ جب وہ دیکھتے تھے حرم کی زمین کو, سرزمین کو, تو ایک صدیوں پر محیط ایک سلسلہ نظر آتا تھا کہ صدیاں گزر گئیں اور یہ 4 مصلے یہاں پر بچھے ہوئے ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, اس کو ناجائز کیسے بولیں. تو یہ میں سمجھاتا ہوں اس سے جو درس ملتا ہے, جو علامہ سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے, میں وہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں. نہایت نفیس بات انہوں نے کی. سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو حکمران تھے یہ کام انہوں نے ضرور شروع کیا, لیکن جملہ علماء کرام اس دور کے جب سے یہ کام شروع ہوا, اوائل صدیوں کے, پہلی صدی جب یہ کام چل رہا تھا, دوسری صدی, حاکم وقت تو ظاہر ہے وہ منع نہیں ہوا اس کام سے, لیکن اہل علم جتنے بھی تھے, فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے, فقہ شافعیہ سے, مالکیہ سے, حنبلیہ سے, یہ تمام کے تمام علماء کرام بالاتفاق طور پر اس کام کو ناجائز کہہ رہے تھے. یہ شاید آپ لوگوں کو نئی بات لگے, لیکن میں کچھ ریفرنسز بھی آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں. اور ناجائز کہنے کی بالکل واضح وجہ تھی, اور وجہ یہ تھی کہ ظہر میں, عصر میں, ان نمازوں کے اندر تو الگ الگ اوقات کے اندر نمازیں ہو جاتی تھیں. جیسے پہلے فقہ حنفی والے نے نماز پڑھا لی, پھر شافعی والے نے, پھر مالکی نے, پھر حنبلی نے. لیکن مغرب کی نماز کے اندر ہوتا یہ تھا, چونکہ وقت کی قلت ہوتی تھی, چاروں ائمہ ایک ساتھ مصلی کے اوپر ایک ساتھ اقامت ہوتی اور ایک ساتھ نماز ہوتی, اور صفوف بھی ایک ساتھ ہی بن رہی ہوتی. ایک بندہ بازو والا رکوع کر رہا ہوتا, یہاں والا سمیع اللہ لمن حمیدہ پر ہوتا, تیسرا سجدہ کر رہا ہوتا, وہاں قرآن کی تلاوت چل رہی تھی, ہر جگہ سے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں, تلاوت بھی مکس اپ ہو رہی ہیں. تو یہ جو خاص طور پر مغرب کی نماز کا معاملہ تھا, یہ اتنا اجنبی تھا ہمارے دین کے اندر کہ جس کو متفقہ طور پر تمام علماء کرام نے بدعت سیئہ قرار دے دیا. اور یاد رکھ لیجیے گا, اس کے لیے میں کچھ حوالے آپ کو دے رہا ہوں کہ علامہ حاتب مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو اگر آپ پڑھیں, اسی طرح شیخ ابو ابراہیم الغسانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اگر آپ پڑھیں, فقہ حنفی میں سے قطب الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو اگر آپ پڑھیں, ابو طیب شمس الحق صاحب, قاضی شوقانی صاحب, علامہ صنعانی صاحب, اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد کے اندر علماء کے رسائل موجود ہیں, آج بھی فتاوی جات موجود ہیں کہ تمام کے تمام علماء کرام نے اس عمل کو سختی کے ساتھ بدعت قرار دیا, اس لیے کہ وہاں پر عجیب و غریب معاملہ ہو رہا تھا. ایک فقہ سے تعلق رکھنے والا, اس کے سامنے جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور یہ انتظار کر رہا ہوتا, نہیں یار اس کے بعد فقہ حنفی والے کی نماز ہوگی تو میں اس کے ساتھ پڑھوں گا. علماء بارہا واضح کرتے چلے گئے. مثال کے طور پر ایک صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جماعت کروا رہے ہیں, فجر کی نماز کا وقت تھا, ایک صحابی آ گئے, وہ آ کر بیٹھ گئے, نماز میں شامل نہ ہوئے. جب نماز ختم ہو گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, یہ آپ نماز میں شریک کیوں نہیں ہوئے مسلمانوں کی؟ تو اس نے ذکر کیا, میں گھر سے نماز پڑھ کے آ گیا. اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی جب جماعت ہو رہی ہو آپ اس میں شریک ہو. ایسا نہیں مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ الگ ہو کے اپنے آپ کو شو کریں کہ آپ کو شاید مسلمانوں کے گروہ سے الگ ہے. اس چیز کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں فرمایا کرتے. تو یہ کیسا منظر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے حرم مکی کے اندر کہ مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور کئی یہ گروہ جو ہے نا وہ سائڈ پر بیٹھا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, صرف اس وجہ سے کہ یہ نماز ختم ہوگی تو اس کے بعد ہماری فقہ کا جب امام آئے گا ہم اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب منظر ہونے لگ گیا کہ ایک تاریخ نے صدیوں تک اس بدعت کو دیکھا, لیکن یہ بدعت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. میں چند چیزیں آپ کو پڑھا دیتا ہوں کہ علامہ قطب الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر آپ پڑھیں تو علامہ قطب الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر, یاد رکھیے گا, ہر ملک کے بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس جا کر ان سے فتاویٰ لے کر ایک مجموعہ لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا اور کہا تھا مصر کے علماء ہوں, فلاں جگہ کے علماء ہوں, فلاں ملک کے علماء ہوں, تمام کے تمام, اور چاروں مذاہب کے فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان تمام علماء کرام کے فتاویٰ جات اکٹھے کیے اور اس کو لوگوں کے اندر انہوں نے نشر بھی کیا کہ چاہے حرم کے اندر یہ کام ہو رہا ہے, سربراہی ہے حکومت کی, لیکن یہ ہمارے دین کے اندر اس کام کی اجازت بالکل نہیں ہے. اسی طرح علامہ قطب الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں, انکرہ العلماء غایۃ الانکار, علماء, دنیا کے علماء نے انتہا درجے کی اس کو شدت کے ساتھ منکر قرار دیا ہے. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ رِسَالَاتٌ مُتَعَدَّدَةٌ بَاقِيَةٌ بِأَيْدِي النَّاسِ الْآنَ, بہت سے رسائل علماء نے لکھے ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہم بانٹتے ہیں, موجود ہیں.
وَإِنَّ عُلَمَاءَ مصر افتوا بعدم جواز ذلك، اور مصر کے علماء کرام نے بھی الحمدللہ اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیا ہے، یعنی وَخَطَّأُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِهِ، اور غلطی پر ہے ہر وہ شخص جو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے۔ تو فقہ حنفی سے شافعی مالکی تمام علماء پھر متفق ہوئے، انہوں نے اس کام کو بدعت قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ابن حباب مالکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھیں گے، اس کا بھی ریفرنس آپ کے سامنے میں ڈال دیتا ہوں، اگر آپ انہیں بھی پڑھیں گے تو انہوں نے بھی جب اوائل دور کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا سختی سے منع کیا۔ تو اوائل صدیوں کے اندر علماء نے بڑی شدت کی، لیکن یہ شدت کرتے کرتے حکومت پہ کوئی اثر نہ آیا، اور اپنے کچھ پالتو اہل علم بھی انہوں نے بنا لیے تھے، ان سے نام نہاد فتویٰ بھی نکالنا شروع کر دیا ان کے جواز کا۔ یہ بدعت چلتی رہی، صدیوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ علماء فتوے دے دے کے وہ بھی تھک گئے، اور بھی مسائل آ گئے، پھر علماء کی توجہ دیگر جانب مبذول ہونے لگ گئی۔ پھر جب متاخرین علماء آئے تھے، صدیوں بعد نئے علماء جب آئے تو وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ شاید اتنی صدیوں سے یہ کام چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے مذاہب اربعہ کے جو علماء ہیں ان کا شاید اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے۔ اس لیے متاخرین علماء میں سے آپ جس کو بھی پڑھ لیں گے، قرآن و سنت کی کوئی دلیل وہ اس کے جواز کی نہ دے سکے، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس دلیل صرف یہ تھی کہ بھائی اتنے عرصے سے مکہ مدینہ میں یہ کام ہو رہا ہے، اگر ناجائز ہوتا تو وہاں کے علماء منع کر دیتے، لیکن کمیونیکیشن کا چونکہ ایک سلسلہ اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ صدیوں سے علماء کرام اس چیز کو منع کرتے چلے آئیں۔ اب متاخرین علماء کے جب یہ فتوے آنے لگ گئے کہ بھائی اتنے عرصے سے یہ کام چل رہا ہے، علماء منع نہیں کر رہے ہیں، یہ جائز ہے، پھر اس فتنے میں اور اضافہ ہونے لگ گیا کہ اب علماء کے جواز کے فتوے ملنے لگ گئے۔ پھر اس فتوے کے بعد مزید علماء میں پھر اختلافات ہونا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر اب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں فقہ حنفی میں، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پر لکھتے ہیں اگر وہاں پر شافعی عالم کی امامت چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے، تو حنفی کو جائز نہیں ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے، اس وقت جائے اور جماعت کے اندر شریک ہو۔ مسلمان جماعت کر رہے ہیں تو یہ فقط اس لیے بیٹھے کہ بھائی میرا جب امام، میری فقہ کا امام نماز پڑھائے گا میں پھر پڑھوں گا۔ انہوں نے حرام قرار دے دیا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا جماعت جو بھی ہو رہی ہو وہاں شریک ہو۔ لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر حاشیہ لکھا، جیسے احمد رضا خان صاحب نے، انہوں نے پھر وضاحت کی کہ بالکل نہیں، اگر کوئی انتظار کرتا ہے اپنے فقہ کے امام کا اکمل کے حصول کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ پھر اختلافات پہ اختلافات مزید آتے چلے گئے اور یہ فتنہ اور بڑھ گیا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اب آ کر بہت کم وقت گزرا ہے کہ اس بدعت کا خاتمہ ہوا، لیکن کہنے کا مقصد یہ بدعت وہ تھی کہ صدیوں تک محیط رہی ہے اور سیدھا کعبۃ اللہ شریف کے سامنے۔ علماء نے شروع میں بہت محنتیں کی، بہت فتاویٰ دی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ حاکم وقت یاد رکھے گا کہ اس کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے۔ اگر حاکم ہی کسی ناجائز کام کو رائج کرانے پر تل جائے اور اس حاکم کو ہٹانے کے لیے کوئی سبیل بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر اس کام کا علماء کی تقریروں کے ذریعے ختم ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا فقہ حنفی کے ایک عالم دین تھے ابو ضیاء صاحب غالباً المقدسی، تو حرم کے جس وقت وہ ان کو بڑا بنایا گیا، بڑا مفتی بنایا گیا، تو سب سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اپنے دور کے اندر کہ جتنی بھی بدعتیں ہو رہی ہیں حرم کے اندر، خاص طور پر مکہ شریف میں، اس کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کتاب بھی لکھ دی، فتاویٰ بھی دے دیے، لیکن وہ بدعتیں ختم نہیں، وہ چلتی چلی گئی، اس لیے کہ جب سربراہی مل جائے پیچھے حکومت کی، تو پھر علماء کی تقریریں یا علماء کی زبان اس سے اتنا جلدی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ معاملہ صدیوں تک چلتا چلا گیا۔ اب اس سے جو خاص طور پر درس تھا، جو حاصل کرنا مقصود تھا، وہ علامہ سنانی لکھ کے چلے گئے۔ علامہ سنانی جس وقت آئے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں دیکھا کہ شروع میں علماء نے دڑا دڑ فتوے دیے اس کے ناجائز ہونے پر، اور کئی صدیوں تک علماء نے جدوجہد کی کہ یہ بدعت ختم ہو، لیکن علماء کے فتوے دینے کے باوجود یہ بدعت ختم نہیں ہوئی۔ پھر آخر علماء کی توجہ دیگر مسائل کی طرف چلی گئی۔ پھر بعد میں متاخرین جب علماء آئے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ علماء خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ کام جائز ہے، انہوں نے جواز کے فتوے دینا شروع کر دیے۔ یہ ساری صورتحال کو دیکھ کے علامہ سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے نفیس جملہ لکھا تطہیر الاعتقاد کتاب میں۔ علامہ سنانی لکھتے ہیں سکوت العالم او سکوت العالم علی وقوع المنکر لیس دلیلا علی جواز ذلک المنکر۔ انہوں نے کہا اب پوری دنیا خاموش ہو چکی ہے، دنیا میں کوئی عالم اب بولنے والا نہیں رہا کہ یہ بدعت ہو رہی ہے، صدیوں بولے چپ ہو گئے، اب اس خاموشی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کے جواز کی طرف۔ انہوں نے فرمایا پورا عالم بھی چپ ہو جائے، دنیا کا ہر عالم بھی چپ ہو جائے، لیکن یاد رکھنا کہ خاموشی کبھی بھی جواز کی دلیل نہیں بنتی کہ یہ کام جائز ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ھذا حرم اللہ، یہ اللہ کا حرم ہے، بیت اللہ حرام، اللہ هو افضل بقاع الارض، دنیا کا سب سے بہترین جگہ ہے، احدث فیہ بعض ملوک شراق کے ساتھ جہل الضلال هذه المقامات الاربعہ التي فرقت عبادات العباد، کہ بعض جاہل اور گمراہ حکمرانوں نے یہاں پر یہ بدعت جمع کر دی کہ 4 مصلے لگا دیے، ایک ہی وقت کے اندر مغرب کی جیسی نماز بھی اکٹھی ہو رہی ہے، کہہ رہے مسلمانوں کی عبادات کو توڑ کے رکھ دیا۔ بدعۃ قرت بها عین ابلیس اللعین، انہیں کہ ایسی بدعت صدیوں تک چلتی چلی آ رہی ہے کہ
ابلیس لعین کی آنکھیں تو ضرور ٹھنڈی ہو رہی ہیں، وقد سقط الناس علیہا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اب تو علماء بھی خاموش ہو گئے ہیں، بول بول کے صدیوں اب تو کوئی بولنے والا بھی نہیں رہا۔ ووفد علماء الافاق الیہا، کہہ رہے ہیں اب تو دیگر ممالک سے جب حج عمرہ کرنے لوگ آتے ہیں، اہل علم بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، وشاہدہا کل ذی عینین، اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کے جا رہے ہیں، سمع بہا کل ذی اذنین، اپنے کانوں سے یہ سب معاملات سن کے جا رہے ہیں، اب اپنے علاقے میں جا کے وہ بیان کر رہے ہیں، وہاں پر ایسا ہو رہا ہے تو جائز ہی ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کے سامنے ہو رہا ہے تو حرام کیسے ہو رہا؟ کہہ رہے ہیں اب یہ فتنہ پیدا ہونے لگ گیا کہ لوگ اس حرم کے عمل کو دلیل بنا کے لوگوں میں پیش کرنے لگ گئے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں افہذا السکوت دلیل علی جوازها، سن لو یہ سکوت کبھی بھی جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوگا۔ ھذا لا یقولہ من لہ علم بشیء من المعارف، جس کو دین سمجھ آتی ہے قرآن سنت، وہ کبھی بھی سکوت سے استدلال نہیں کرے گا۔ تو یہ میں نے خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا کہ سیکھنا چاہیے تاریخ سے بھی، کئی نکات ہیں جو ان معاملات سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی کام اگر کسی افضل جگہ پر بھی ہو رہا ہو، صرف اس بنیاد پہ کوئی کام جائز نہیں ہوتا۔ جائز ہونے کی دلیل ہمیں قرآن سے چاہیے، جائز ہونے کی دلیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چاہیے۔ نمبر 2، کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ علماء ایک کام کی کاوش کرتے ہیں، اس کا رزلٹ سامنے نہیں آتا، لیکن وہ کاوش کر کر کے فتاویٰ کے ذریعے، اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن یہ خاموشی بجائے فائدہ دینے کے مزید نقصان کا سبب بھی بن جاتی۔ وہ نقصان یہ بنتی کہ پھر اس خاموشی سے لوگ استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار علماء خاموش ہے، کام جائز ہوگا، حرام ہوتا تو علماء چپ کیوں ہیں، علماء فتویٰ دیتے۔ تو سکوت نہیں رکھنا چاہیے، اگر ایک چیز، ایک غلط کام صدیوں بھی چلتی چلی آ رہی ہے، مستقل جد و جہد جاری رکھنی چاہیے اپنی زبان سے، اپنے قلم سے۔ اس معاملے کے اندر ایک بہت بڑا دور ایسا آ گیا جس میں علماء خاموش ہو گئے، اس خاموشی سے مزید فتنے پیدا ہونے لگ گئے، لوگوں نے جواز کی دلیلیں بنانے لگ گئے، پھر وہی دلیلیں آگے کتابوں میں آ گئی، لوگ مزید منتشر ہو گئے، اس کام کو جائز بھی سمجھنے لگ گئے۔ لیکن بہرحال آخری نقطہ سب سے قیمتی ہے کہ بدعت کا کام چاہے صدیوں محیط ہو، ان صدیوں سے استدلال کبھی نہیں کرنا۔ بھئی یہ کام 600 سال سے چلتا آ رہا ہے، یہ کام 400 سال سے چلتا آ رہا ہے، یہ ہمارے عموماً دلیل دے دی جاتی ہے، یار یہ کام اگر ناجائز ہوتا تو 600 سال سے کیسے چلتا؟ یہ کوئی دلیل نہیں، دلیل ہمارے نزدیک قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو یہ جو حرم کے اندر 4 مصلی یا 5 مصلی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ یہ بدعت بہرحال اب ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے اثرات اس رنگ میں نہیں تو کسی اور رنگ کے اندر وہ ضرور دنیا کے اندر نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ صدیوں کا اثر ہے، وہ اتنی جلدی جائے گا نہیں، ہماری کتابوں میں اس کا بہت سا اثر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ خیر۔